الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. میرا خیال ہے میرے آقا پر درود پڑھا جا رہا ہے، اس میں شرمانا نہیں چاہیے. اس ہال کے در و دیوار کو اپنے درود پڑھنے کا گواہ کر لیجئے اور بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، اور آج جناب کلب میں عظیم الشان اجتماع میلاد سیرت کے موضوع پر جو اجتماع ہے اس میں تشریف لانے والے عاشقان رسول، پردے میں رہ کر میری سننے والی بہنیں، اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب سے پہلے میں جناب کلب کے پریزیڈنٹ صاحب، وائس پریزیڈنٹ صاحب اور تمام ان کی ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ میرے آقا کے ذکر خیر کو بلند کرنے کے لیے آپ نے جو یہ محفل سجائی ہے، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. میں رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جن جن لوگوں نے آج کے اس پروگرام کے لیے کوششیں کی، اللہ کریم ان سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں. There are so many rewards and excellence to recite درود upon رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لیکن ہم بعض اوقات درود پاک کو گرانٹڈ لے لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے پڑھ لیا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں پڑھا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو ایک ہی حدیث میں آپ کو 3 بڑی اہم چیزوں کی امپورٹنس بتائے گی کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے 3 قسم کے لوگ ہیں جو بروز قیامت میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکیں گے. قیامت کے دن نبی پاک کا دیدار نہ ہونا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی محرومی ہے. نبی پاک ہی تو وہ شخصیت ہیں کہ جن سے شفاعت ہم نے لینی ہے. قیامت کے دن انہوں نے ہی تو ہمارے کام آنا ہے، لیکن وہ کتنا بڑا بد نصیب ہوگا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن دیدار ہی نہیں کر سکے گا. دیدار نہیں کر سکے گا تو پھر اس کے بعد باقی معاملات تو بات کی چیزیں ہیں. اب وہ 3 بد نصیب کون ہیں ذرا غور سے سنیے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نمبر 1 پہلا ماں باپ کا نافرمان، دوسرا میری سنت کو ترک کرنے والا، اور تیسرا فرمایا جس کے سامنے میرے ذکر ہو، میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے. آپ ذرا غور کیجئے یہ تینوں چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں. یعنی اگر میں کہوں کہ قیامت کے دن کا سب سے مین اسپیکٹ ہی یہی ہے کہ ہم رسول پاک کے دامن میں چھپیں، نبی پاک ہماری شفاعت فرمائیں اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں نا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، there is nobody else. اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی ہستی ہوگی قیامت کے دن، جب وہ سجدہ کریں گے، جب وہ التجا کریں گے تو شفاعت کا باب کھلے گا. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. یعنی آقا کی رسائی، نبی پاک کی اس دن اس قدر، جس کو کہتے ہیں نا کہ ساری دنیا دیکھے گی. بڑا خوبصورت ایک شعر ہے. ایک لاجیکلی سوال بھی بنتا ہے، جناب یہ محشر کا میدان سجایا کیوں جا رہا ہے؟ اگر رزلٹ ہی دینا تھا، ڈے آف ججمنٹ ہی اس کو قرار دیا گیا، تو ہم قبر سے اٹھیں اور ہمارے ہاتھ میں رزلٹ کارڈ پکڑا دیا جاتا کہ تم جناب جنت میں جاؤ تمہارے اعمال اچھے، تم دوزخ میں جاؤ تمہارے اعمال برے. اتنا بڑا میدان سجانا، اتنا بڑا حساب کتاب پل صراط سے گزارنا، واٹ از دا مین ریزن بیہائنڈ دس؟ تو عاشق رسول نے بڑا پیارا اس کا جواب دیا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. There is only reason to create the day of judgment.
فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ساری دنیا کو بتانا ہے کہ میرے محبوب کا مقام کیا ہے۔ مقام محمود پر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فائز کیا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس دن اپنے تو پہلے ہی ماننے والے ہیں، ماشاءاللہ ہم سب ماننے والے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا مرتبہ اور مقام دیا، اور قیامت کے دن ان کا عروج کیسا ہوگا۔ مگر اس دن غیر مسلم بھی مان جائیں گے کہ ہاں ہم مان گئے کہ جناب رسول اللہ ہی ہیں کہ جن کی شفاعت ہوگی اور جو آج بخشش کروائیں گے، مگر اس دن ان کا ماننا قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج جس نے مانا ہے، آج جس نے سچی غلامی اختیار کی ہے، اور یہی بات بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس دن تو سب مان جائیں گے۔ اصل آج غلامی اختیار کرنی ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ تین چیزیں، یعنی تین قسم کے جرم ایسے ہیں کہ اللہ کے حبیب کا قیامت کے دن دیدار بھی نہیں ہو سکے گا۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان۔ میرے بھائی بھی سن رہے ہیں، پردے میں میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، ینگسٹر بھی موجود ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کے ماں باپ حیات ہیں، زندہ ہیں۔ خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، ان کی دعائیں لے لیجئے۔ یقین کرو جب یہ چلے جائیں گے نا تو پھر ان سے بات کرنے کے لیے قبرستان جانا پڑے گا۔ آج تمہارے پاس ہے نا، لو نا ان کی دعائیں۔ اور آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارے ایسے مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں جو اس طرح کے دینی پروگرامز میں جاتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے سنا ہوگا شب برات ہو، شب قدر ہو، جب مغفرت کی راتیں آتی ہیں نا، تو آپ نے علماء سے حدیثیں سنی ہوگی کہ سب بخشے جائیں گے، کروڑوں بخشے جائیں گے، مگر جو ان مبارک راتوں میں بھی نہیں بخشے جائیں گے، ان کی ٹاپ لسٹ میں آپ کو ماں باپ کا نافرمان ضرور ملے گا۔ ڈس اوبیڈینٹ آف پیرنٹس، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس قدر سخت جرم ہے کہ یہ بڑی راتیں جو بخشش کی راتیں، اس میں بھی ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا۔ اور نبی پاک کیا آپ نے حدیث سن لی کہ میرا چہرہ بھی نہیں دیکھے گا۔ اب دیکھیں کہ آج کیا حال ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری تو دور کی بات، آج کل ماں باپ کو تنگ کیا جا رہا ہے، ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے۔ آج نوجوان کے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، آج دوستوں کے لیے جان حاضر، ساری رات حاضر، ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ نہ کرو ایسا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی نے بڑا ریلیونٹ سوال کیا، ایک بار محبت سے دیکھنے پر حج مقبول؟ تو وہ کہتے ہیں وَإِن نَظَرَ كُلُّ يَوْمٍ 100 مرۃ، یا رسول اللہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو 100 بار دیکھ لے، ہر روز 100 بار دیکھ لے، ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا، تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا۔ اچھا یہ حدیث آپ سب نے سنی ہوگی، مگر ذرا اس کو تھوڑا سا مزید اگر اس کی ڈیپتھ پہ جائیں، محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب اور حج مقبول کا ثواب ہے، صرف دیکھنے پر، تو خدمت کرنے پر کتنا ثواب ہوگا، پیر دبانے پر کتنا ثواب ہوگا، دوائی لانے پر کتنا ثواب ہوگا، ان کی ویل چیئر چلانے پر کتنا ثواب ہوگا، ان پر پیسے خرچ کرنے کا کتنا ثواب، صرف دیکھنے پر حج کا ثواب۔ اللہ اکبر۔ مگر آج بچہ والدین کو کہتا ہے ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں بہت بیزی ہوں۔ اچھا پھر ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، یقیناً دونوں ہی کمال ہیں، دونوں ہی ہماری آنکھیں ہیں، اور ماں کی قدر یقیناً ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن بعض اوقات ہم باپ کو اگنور کر جاتے ہیں۔ ایک بڑا پیارا جملہ میں نے پچھلے دنوں پڑھا کہ کرنے والوں کو، آج کل تو خیر ماں باپ دونوں کی قدر نہیں ہے، لیکن جو قدر کرنے والے بھی ہیں نا، ان کو ماں کی قدر زندگی میں محسوس ہوتی ہے، والد کی قدر اس کے جانے کے بعد محسوس ہوتی ہے کہ اس کا رول کیا تھا، والد کا کیا کام تھا میری زندگی میں۔ اور واللہ ایسا ہی ہے، جب تک والد دنیا میں ہوتا ہے نا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا سائبان ہے، کتنا بڑا شجر ہے جس کے سائے میں پل رہا ہوں۔ جب وہ جاتا ہے دنیا سے تو پتہ چلتا ہے کہ سر سے سائبان اٹھ گیا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میری بہنوں، اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے۔ سیکنڈ، آقا نے فرمایا میری، دوسرا کون ہوگا؟ فرماتے میری سنت کو ترک کرنے والا،
آج کل تو یہ بڑا عجیب فینومینا بن گیا ہے. لوگ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں جناب فرض واجب تو نہیں ہے نا, سنت ہی ہے نا, چلو کوئی بات نہیں چھوڑ دیتے ہیں. ارے کیا سنت چھوڑنے کے لیے ہوتی ہے؟ سنت تو اپنانے کے لیے ہوتی ہے. مسلمان اگر اپنے نبی کے طریقے پر نہیں چلے گا تو کس کے طریقے پر چلے گا؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سنت کیا ہے سنو, حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب سنتی فقط احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کانا معی فی الجنہ, جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ارے سنت تو جنت میں جانے کا راستہ ہے, اور ہم کہتے ہیں سنت ہی ہے, کوئی بات نہیں, نمازوں کی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں, باقی سنتیں اپناتے نہیں ہیں, کھانے پینے کی, سونے جاگنے کی, لباس کی, لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سنتیں اپنانے کے لیے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, عاشق رسول کا تو کام یہ ہے, اسے پتہ چل جائے میرے نبی کا طریقہ کیا ہے, اور کوشش کرے کہ تمام سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرے. اور تیسرے نمبر پر آقا فرماتے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے. آج کل درود پاک سے بھی ہم بہت دور ہو گئے ہیں, پڑھ لیا تو پڑھ لیا, نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا. نہیں, روزانہ ایک تعداد مقرر کریں اور کوشش کریں کہ اب جیسے میں اس وقت چناب کلب میں ہوں, یہاں آپ لوگ واک کرنے آتے ہوں گے, ریلیکس ٹائم گزارتے ہیں. ارے اللہ کے بندو, اپنا واکنگ ٹائم درود ٹائم بنا لو نا. اگر آپ چلتے چلتے تسبیح ہاتھ میں رکھ لیں تو نہ جانے 40-50 منٹ کی واک میں تو آپ 1000-1200 درود پڑھ لیں گے. آپ کو پتہ ہے روزانہ 1000 درود پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں روزانہ 1000 درود پاک پڑھنے والا مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے. اتنی بڑی بڑی فضیلتیں درود پاک کی, مگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو پلیز اپنی زندگی میں آپ درود پاک کو شامل کر کے دیکھیں. یو فیل اٹ, آپ محسوس کریں گے آپ کی ٹینشن ریلیز ہو رہی ہے, آپ کے پرابلم ٹھیک ہو رہے ہیں, آپ کے مسائل حل ہو رہے ہیں. درود پاک تو وہ وظیفہ ہے کہ شاعر کہتے ہیں نا, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. تو نیت کریں, میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. چونکہ نبی پاک کی مبارک سیرت, پیارے آقا کے ذکر خیر پر یہ خوبصورت محفل سجائی گئی ہے. آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتا ہوں, ون آف دا ہسٹوریکل ایونٹ ان دا ہسٹری آف اسلام, اور یہ واقعہ تقریباً 2500 سال پرانا ہے. لیٹس گو ان دا پاسٹ, ہسٹری میں چلتے ہیں, اور 2500 ایئرز اگو یہ واقعہ پیش آیا. اور واقعہ کیا ہے؟ یمن کا ایک کنگ تھا, اور اس زمانے میں جو یمن کے کنگ ہوتے تھے, بادشاہ ہوتے تھے, ان کو تبا کہا جاتا تھا, اور ویری فرسٹ کنگ آف یمن اس کو تبا اول کہا جاتا تھا. اور اس بادشاہ کا ایک بڑا عجیب واقعہ یہ ہے کہ ہی واز بہت پراؤڈ تھا, اس کے اندر بڑا, اس کے اندر ایک انداز تھا اس کا, اور اس نے ایک بار پلان کیا کہ اس نے ورلڈ ٹور کرنا ہے, پوری دنیا کا چکر لگانا ہے. اس نے اپنے ساتھ ایک لشکر بنایا, اور اس لشکر میں اس نے 113,000 1,13,000 پیدل چلنے والے, اور 130,000 1,30,000 ہارس رائڈر گھڑ سوار اپنے ساتھ تیار کیے. اور وہ ہر شہر میں جب جاتا, جیسے اتنی بڑی فوج داخل ہوتی, سارا شہری روب میں آ جاتا. اس کا کر و فر تھا, اس کا جاہو جلال تھا, سارے لوگ باہر نکل آتے. وہ بڑا فاتحانہ انداز سے اس کا ٹور کرتا, اور ہر شہر سے 10 اسکالرز 10 علماء اپنے ساتھ ملا لیتا. اس نے اتنا لمبا ٹور کر لیا کہ اس کے پاس 4000 علماء جمع ہو گئے. ٹرائی ٹو امیجن کہ اس نے کتنا ٹریول کیا ہوگا. ٹریول کرتے 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 وہ اپنا لشکر لے کر ایک ایسے شہر میں داخل ہوا کہ اس شہر میں جب وہ داخل ہوا تو nobody came to give respect him, nobody came to welcome him. کوئی آیا ہی نہیں باہر, کسی نے اس کو ویلکم نہیں کیا, رسپیکٹ نہیں دی, کوئی اس کا زور ہی نہ چلے. اس نے وزیروں کو بلایا, یہ کیسا شہر ہے, یہ کیسے لوگ ہیں, کوئی باہر ہی نہیں نکلا, کسی نے ہمارا استقبال ہی نہیں کیا. تو کہا یہ اس شہر کا نام مکہ ہے, یہاں ایک عمارت ہے جس کا لوگ بڑا ادب کرتے ہیں, اس کا طواف بھی کرتے ہیں, مگر اس عمارت کا نام کعبہ ہے, اس میں بت پڑے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ نا نبی پاک کی ولادت سے پہلے تو کعبے میں بت رکھے جاتے تھے, مشرکین کا دور تھا, مگر کعبے سے پیار ان کو بھی تھا. تو وہ بادشاہ تھا, اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے, چلو میں اس کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں. نہ رہے گا کعبہ, نہ ان کے اندر ایک فیلنگ ہے کہ ہمارے پاس کعبہ ہے, انہوں نے میری رسپیکٹ نہیں کی, سارے مردوں کو مار دیتا ہوں
عورتیں اور بچوں کو گرفتار کر لوں گا. اس نے کہا بس صبح ہونے کی دیر ہے، میں اٹیک کر دوں گا شہر کے اوپر. اب جب رات کو وہ لیٹا تو اچانک اس کے سر میں شدید درد، اتنا درد کہ اس سے برداشت نہ ہو. ایک اور پرابلم یہ ہوئی کہ اس کی آنکھیں، کان اور ناک سے گندا بدبودار پانی نکلنا شروع ہو گیا. اس کے ساتھ ڈاکٹرز بھی چلتے تھے، اس نے ڈاکٹرز بلائے، طبیبوں کو کہا چیک کرو مجھے. انہوں نے بڑی دوائیاں دیں، بڑا چیک کیا، کسی کو سمجھ ہی نہ آئے پرابلم کیا ہے. ایک بڑا زبردست ڈاکٹر تھا، اس نے کہا میں نے بہت کچھ چیک کیا ہے، میرا علم یہ کہتا ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی آسمانی معاملہ ہے. آپ کسی عالم سے بات کریں، کسی اسکالر سے بات کریں. اس کے ساتھ اسکالر بھی تھے، اس نے جو سب سے بڑے اسکالر تھے ان کو بلایا، کہا بتاؤ میرے ساتھ یہ کیا پرابلم ہو رہی ہے. کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ بتائیے کسی آپ نے اس شہر کے بارے میں کوئی غلط بات تو نہیں سوچی، کوئی نیگیٹو اپروچ تو نہیں کیا آپ نے؟ کہتا ہاں میں نے تو فل پلان بنا لیا ہے، صبح اٹھتے ہی کعبے کو بھی گرانا ہے، مکے کے لوگوں کو مار دوں گا میں، اور بچے اور عورتیں قید کر لوں گا. میرا خیال نہیں کیا ان لوگوں نے. کہتا جناب فوری طور پہ توبہ کر لیں، کیونکہ اس شہر کی یہ ہسٹری ہے کہ جب جس نے کعبے کے خلاف سوچا ہے وہ خود ہی برباد ہو گیا ہے. آپ توبہ کر لیں ورنہ آپ بچیں گے نہیں. اس نے فوراً توبہ کر لی. جیسی توبہ کی تو درد ٹھیک ہو گیا، تو ریلیکس میں آ گیا. تو اب اس نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح یہ کس کا گھر ہے؟ تو کہا یہ اللہ کا گھر ہے، حضرت ابراہیم اس کے نبی ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم کا دور ان کا یہ سب دین چل رہا تھا، دین ابراہیم ہی چل رہا تھا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اللہ پر ایمان لایا اور دین ابراہیمی اس نے ایکسیپٹ کر لیا، توبہ بھی کر لی. اب یہ پورا لشکر لے کر ایک اور بستی میں پہنچے. اللہ اکبر. چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جو کھجوروں کی بستی ہے، بہت خوبصورت علاقہ تھا. اب وہاں جو علماء ان کے ساتھ تھے انہوں نے اپنی کتابیں کھولنا شروع کی. وہ کہتے ہمارا علم بتاتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی آخر الزماں مکے سے ہجرت کر کے تشریف لائیں گے. آپ سمجھ گئے؟ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینے پہنچ گئے تھے. مدینہ بنا نہیں تھا، ابھی نبی پاک تو دنیا میں بھی نہیں آئے. اے مدینے سے محبت کرنے والوں ذرا سوچو تو صحیح، میرا مدینہ وہ ہے جس سے پیارے آقا کی آمد سے 1000 سال پہلے لوگ پیار کر رہے ہیں. نبی پاک دنیا کی وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ ابھی دنیا میں نہیں آئے اور آپ کے چاہنے والے موجود ہیں. شاعر کہتے ہیں نا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. وہ کہتے ہیں 400 علماء نے میٹنگ کی کہ کتابیں تو بتاتی ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے. دیکھو اب ہم نے اس جگہ کو چھوڑ کے جانا نہیں. اگر تبا بادشاہ مان گیا تو ٹھیک، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ہم نے یہ جگہ نہیں چھوڑ دی. تبا تک اطلاع پہنچ گئی دیر از سم تھنگ کوکنگ، کچھ گڑبڑ چل رہی ہے. وہ آ گیا، کہتا کیا مسئلہ ہے؟ کہ دیکھیں ہمارا علم یہ بتاتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے. ہم لکیلی یہاں پہنچ گئے، اب ہم نے نہیں جانا ہے جگہ چھوڑ کے، بلے یہیں مر جائیں گے. تبا کہتا ہے ایسی بات ہے؟ کہاں ایسی بات ہے. کہا پھر میں بھی رک جاتا ہوں. ایمان تو لے آیا تھا، کعبے کے بارے میں سمجھ گیا تھا، دین ابراہیمی ایکسیپٹ کیا تھا. اس اللہ کے بندے نے کیا کیا، 400 علماء جو رکنا چاہتے تھے نا ان کے لیے 400 گھر بنائے، ان 400 علماء کی شادیاں کی، ان کو خوب مال و دولت دیا. ایک اور گھر بھی بنایا. 1 سال تک ویٹ کرتا رہا کہ شاید اللہ کے نبی آ جائیں، میں بھی دیدار کر لوں، میں بھی ملاقات کر لوں. 1 سال گزر گیا. اب بادشاہ تھا اور بھی اس کے کام تھے. اب اس نے کیا کیا کہ دیکھو اب میں تو نہیں رک سکتا، مگر میں اپنی ایک امانت تمہیں دے کے جانا چاہتا ہوں. سب سے بڑے عالم دین کو بلایا اور ذرا سنیے گا پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہسٹری کا ایک ایسا عجیب واقعہ ہے کہ اب اس بادشاہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خط لکھا. اللہ اکبر. یہ دنیا کا کیسا لیٹر ہے، یہ اس ہستی کو لکھا جا رہا ہے جو ابھی دنیا میں آئی نہیں ہے. اور وہ خط کیا ہے ذرا سنیے گا، عشق بھری داستان ہے. وہ لکھتا ہے اس اللہ کے نام پر جو تمام جہانوں کا مالک ہے. میں سمری آف خط بتا رہا ہوں. یہ خط ہے تبا حمیری کی طرف سے اللہ کے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. حضور اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے قدموں میں رہوں گا، آپ پر ایمان لاؤں گا، حضور آپ کی خدمت کروں گا. اور حضور اگر میں آپ کا زمانہ نہ پا سکا تو حضور میں آپ پر ایمان لایا، میں بھی آپ کا امتی ہوں. اللہ جو آپ کو کتاب سے نوازے گا میں اس کتاب پر بھی ایمان لایا، آپ کی تعلیمات پر ایمان لایا. حضور عرض یہ ہے کہ اپنے اس غلام کو بھول نہ جائیے گا
قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیے گا، میں بھی آپ کا امتی ہوں، میں بھی آپ کا غلام ہوں۔ اس نے بڑی محبت سے وہ خط لکھا، سنہری مہر لگائی اور سب سے بڑے عالم دین کے ہینڈ اوور کیا کہ دیکھیے اگر آپ کی ملاقات اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو جائے تو میرا یہ لیٹر دے دیجئے گا، اگر آپ کی ملاقات نہ ہو تو میں یہ وصیت کر کے جاتا ہوں کہ اب آپ نے وہ اپنی اولاد کو لیٹر دینا ہے، ان کو وصیت کرنی ہے کہ وہ آگے یہ لیٹر دیتے جائیں، جب تک نبی پاک دنیا میں تشریف نہ لائیں میرا یہ خط ضرور انہیں پہنچائیے گا، اور یہ جو بڑا گھر ہے نا یہ گھر بھی میری طرف سے میرے آقا کو گفٹ کر دیجئے گا۔ کمال کا بادشاہ ہے، کمال کی محبت ہے۔ اب وہ واپس اس مدینے سے جس کو اس زمانے میں مدینہ نہیں کہا جاتا تھا وہ آگے بڑھ گیا اور آگے جا کے اس کا انتقال ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ خط ایک نسل سے دوسری نسل، دوسری نسل سے تیسری نسل تک چلتا رہا اور یہ آگے بڑھتا رہا۔ 1000 سال گزر گئے۔ 1000 years کے بعد 12 ربیع الاول والے دن صبح صادق کے وقت مکہ پاک میں میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا اپنی زندگی کے 53 سال مکے میں گزارتے ہیں۔ اچھا آپ کو پتہ ہے مکہ پاک میں بڑا ڈیفیکلٹی کے معاملات رہے، اعلان نبوت کے بعد بھی لوگ جلدی ایمان نہیں لائے، مگر جیسے ہی مدینے والوں کو پتہ چلا نا، پہلی بار حج پر جب وہ لوگ آئے تو 12 لوگ مسلمان ہوئے، دوسری بار آئے تو 72 مسلمان ہو گئے۔ کہتے حضور ایک بندہ تو ساتھ دے دیں، کوئی مبلغ تو دے دیں۔ نبی پاک نے ایک صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ اللہ اکبر۔ وہ مدینے تو کیا گئے، مدینے کی گلی گلی میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ مکے میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اور مدینے میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مدینے والے لوگ تھے نا یہ انہی 400 علماء کی اولاد میں سے تھے جو 1000 سال سے انتظار کر رہے تھے کہ جناب رسول اللہ نے آنا ہے۔ یہ جتنے انصاری، مدینے والے انصاری کہلاتے تھے، مکے والے مہاجرین، یہ جو انصار صحابہ تھے نا یہ انہی علماء کی اولاد سے تھے۔ They were waiting for رسول پاک from last 1000 years۔ یہ تو انتظار کر رہے تھے، اس لیے بڑی تیزی سے اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ اور پھر کیا ہوا، مکے والوں نے پھر میٹنگ کی، انہیں پتا تو چل گیا مدینے والوں نے کہ پیارے آقا تو آ گئے ہیں مکے میں اور ہمارے پاس ایک خط ہے ان کے لیے۔ تو انہوں نے میٹنگ کر کے ایک صحابی رسول کو سلیکٹ کیا، حضرت ابو لیلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ایک بندے کو سلیکٹ کیا جن کا نام تھا حضرت ابو لیلہ انصاری، کہا تم جا کر نبی پاک کو خط دے کر آؤ۔ وہ گئے مکے، جب مکے پہنچے تو مکے سے پہلے ہی کسی وادی میں نبی پاک صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا پیارے آقا کو انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے ابو لیلہ انصاری کو نہیں دیکھا۔ بھائی سوشل میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں کہ بھائی پتہ چل جائے کہ نبی پاک کا مبارک حلیہ کیا ہے۔ یہ جیسے ہی اس محفل میں داخل ہوئے، حضرت ابو لیلہ انصاری کہتے ہیں جیسے ہی میں داخل ہوا رسول پاک نے مسکرا کر مجھے دیکھ کر کہا انت ابو لیلہ، تم ابو لیلہ ہو۔ ہی بیکم شاکڈ کہ ان کو میرا نام کیسے پتا چلا، میں تو پہلی بار ان کے پاس آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سنو میرے غیب بتانے والے آقا کیا فرماتے ہیں، فرماتے تمہارے پاس میرا ایک خط ہے وہ مجھے دے دو، ایک امانت ہے وہ مجھے دے دو۔ وہ دوبارہ شوقت ہو گئے کہ یہ بھی پتہ ہے ان کے میرے پاس ایک خط ہے۔ نبی پاک کو انہوں نے خط دیا، سنہری مہر والا خط، 1000 سال پرانا خط ہے۔ رسول پاک نے سیدنا ابو بکر صدیق کو دیا، اے ابو بکر اس خط کو پڑھ کر سناؤ۔ صدیق اکبر نے وہ خط بھری محفل میں پڑھ کر سنایا۔ وہ عشق بھرا خط ہے، صحابہ کی محفل ہے اور رسول پاک خط سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ عشق بھرا خط ختم ہوتا ہے نبی پاک پتہ ہے کیا فرماتے ہیں، مرحباً اخی صالح، میرے صالح میرے نیک بھائی کو مرحبا ہو، میرے نیک بھائی کو مرحبا ہو۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک نے طبہ اول کو اپنا امتی قرار دے دیا، اپنی امت میں شامل کیا۔ ارے 1000 سال پہلے وہ محبت کرنے والا دنیا سے چلا گیا۔ اب آؤ آپ کو مدینے کی بات بتاؤں۔ آپ کو پتہ ہے جب تک نبی پاک مدینے نہیں گئے تھے نا اسے یثرب کہا جاتا تھا، اور وہاں کی آب و ہوا میں بیماریاں تھیں، لوگ جانا پسند نہیں کرتے تھے، بڑا ڈیفیکلٹ تھا وہاں پر رہنا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے قدم تو کیا لگے، مدینے کی خاک میں بھی شفا ہو گئی ہے، مدینے کی ہوا میں بھی شفا ہے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، جب سے قدم لگے ہیں رسالت معاب کے، جب سے قدم لگے ہیں رسالت معاب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ اللہ اکبر۔ اب نبی پاک نے مدینے کا سفر اختیار کیا، مائیگریشن، ہجرت مدینہ شروع ہوئی۔
صحابہ پہنچنا شروع ہو گئے، انہوں نے مدینے والوں کو بتانا شروع کر دیا کہ بس اب کسی بھی دن نبی پاک بھی تشریف لے آئیں گے۔ پیارے آقا نے بھی ٹریول سٹارٹ کر دیا۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، جب ٹریول سٹارٹ ہوا نا تو اس زمانے میں مکے سے مدینے اونٹوں اور گھوڑوں پر 7 سے 8 دن میں بندہ پہنچ جاتا تھا۔ اچھا کوئی گوگل تو تھا نہیں، نیویگیشن لوکیشن شیئر کر دیں کہ بھائی کب پہنچیں گے، یہ بھی نہیں تھا۔ انہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ نبی پاک وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں، تو وہ روزانہ 7-8 دن کے بعد روزانہ مدینے کے دروازے پہ آ کر مدینے کے بچے، عورتیں، مرد کھڑے ہو جاتے کہ نبی پاک کا استقبال کرنا ہے۔ مگر پیارے آقا تو روٹ ڈائیورٹ کر کے آ رہے تھے نا، پہلے غار ثور میں 3 دن 3 راتیں رکے کیونکہ دشمن راستے میں تھے، تو بہت لانگ ٹرپ لے کے نبی پاک آئے، تو اتنے دن نہیں زیادہ دن لگے۔ لیکن مدینے والے روز صبح آ جاتے اور ان کو پتا تھا کہ کسی دن میں نبی پاک آ جائیں گے، ان کا اشتیاق بڑھتا گیا، ان کی محبتیں تھیں۔ اللہ اکبر، وہ دن آیا جب رسول پاک مدینے پہنچتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ ہاں، جس دن نبی پاک مدینے پہنچے نا، وہ دن بھی اللہ کی شان دیکھو، وہ برتھ ڈے آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھی۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا جب مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو کیسا مبارک جلوس ہے کہ صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں اور پھر مدینے والے بھی ہیں، اور چاروں طرف سے نعرے ہیں، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں حضور مدینے میں پہلی بار داخلہ ہے تو بغیر پرچم کے نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا امامہ اتارا، اپنی تلوار پر لگایا اور پرچم بھی بنا لیا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو پرچم کیوں لگاتے ہو، جلوس کیوں نکالتے ہو، نعتیں کیوں پڑھتے ہو، آؤ میں بتاؤں، میرے آقا جو مدینے میں داخل ہوئے وہاں جلوس بھی تھا، وہاں نعرے بھی تھے، وہاں پرچم بھی تھا۔ اور نعت کیسی تھی؟ اللہ اکبر، وہ نعت تو آج 1450 سال بعد بھی مکے مدینے کی گلیوں میں آج بھی گونج رہی ہے۔ جاؤ نہ کسی مدینے کی گلی میں، آج بھی آپ کو کیسٹ کی دکانوں میں آپ کو وہ عربی نعت، وہ کون سی نعت تھی؟ بنو نجار کی بچیوں نے میرے آقا کے لیے جو نغمہ گنگنایا تھا، اللہ اکبر، وہ کیا پیاری نعت ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ آؤ نا 1400 سال پہلے کا منظر اپنے ذہن میں لا کر ذرا اس نعت کے شعر میں شامل ہو جائیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ آقا مدینے میں داخل ہو گئے۔ ہر مدینے میں رہنے والا چاہتا ہے حضور میرے گھر آئیں، حضور میرے گھر آئیں، حضور میرے گھر آئیں۔ نبی پاک نے فرمایا میری اونٹنی جو ہے نا اللہ کی طرف سے مامون ہے، اسے پتہ ہے کہاں جانا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اب ذرا امیجن کرو نا، مدینے کی گلیوں میں میرے آقا کی اونٹنی سفر کر رہی ہے، and everybody trying or expecting کہ رسول پاک میرے گھر آ جائیں، کاش یہ اونٹنی میرے دروازے پہ رک جائے۔ مگر بھاگ کس کے جاگے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ان کے دروازے پر اونٹنی رکی۔ مگر ایک اور امیزنگ بات بتاؤں آپ کو، یہ جو نبی پاک حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر رکے نا، حضرت ابو ایوب انصاری کو میزبان رسول بھی کہا جاتا ہے، ترکی جاتے ہیں ہم ان کے مزار پر حاضری کے لیے استنبول۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ بتاتے ہیں علماء کہ یہ اسی عالم دین کی اولاد میں سے ہیں جس کو طبہ اول نے لیٹر دیا تھا، یہ اسی کی نسل سے ہیں۔ اور نبی پاک ایکچولی جس گھر میں رکے وہ گھر سیدنا ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا، یہ طبہ نے جو نبی پاک کو گفٹ دیا تھا یہ وہی گھر تھا۔ یعنی سچی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان نہیں، نبی پاک میزبان تھے، ابو ایوب انصاری مہمان ہیں۔ اور یہی بات سیدی اعلیٰ حضرت نے سمجھائی کہ ساری کائنات جو بنی ہے نا، میں اور آپ جو دنیا میں آئے ہیں، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب اگر تمہیں نہ بناتا تو ساری دنیا یہ کائنات نہ بناتا، یہ ساری دنیا نبی پاک کی وجہ سے بنی ہے۔ تو آقا کسی کے مہمان نہیں بلکہ یہ سارا جہان جو ہے نا وہ نبی پاک کا مہمان ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، خان کہتے ہیں دسترخوان کو،
کہتے ہیں آسمان کی نعمتیں جو بارشیں برس رہی ہیں، جو برکتیں اتر رہی ہیں، اور زمین پر جو نعمتیں، یہ سارے دسترخوان جو بنے ہیں کس کے لیے؟ یہ ہم سب کے لیے بنے ہیں. تو میزبان کون ہے؟ آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. نبی پاک کی خیرات، ان کے صدقے یہ سارا کچھ ملا. اللہ اکبر. تو یہ عشق بھرا ایک واقعہ، یہ عشق بھری داستان، یہ مدینے کا سفر اور میرے آقا کی ہجرت کیا کچھ بتا رہی ہے کہ نبی پاک کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، نبی پاک کی صرف آمد کے بعد نہیں، بلکہ میرے آقا کائنات کی وہ واحد ہستی ہیں کہ ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے مگر ان کے دیوانے موجود ہیں، مدینے سے محبت کرنے والے موجود ہیں. یہ شہر مدینہ کی بات بھی نرالی ہے اور نبی پاک کی شان بھی نرالی ہے. مگر اپنے اس بیان میں میں اپنے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی بہنوں کے لیے ایک میسج بھی لے کر آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس پروگرام میں وقت نکال کر آئے ہیں تو اپنی لائف میں کچھ امپلیمنٹیشن بھی تو کر کے جائیں نا. شان مصطفیٰ سنی، بڑی اچھی بات، بٹ وی ہیو ٹو لرن سم تھنگ ود دی سیرت آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں طبہ اول کے ساتھ ہوا کیا تھا، مرتبہ کیا ملا کہ سرکار کا امتی بھی بن گیا، اور آج 2500 سال بعد بھی چناب کلب میں بیٹھ کر اس بادشاہ کی ہم باتیں کر رہے ہیں. کیا یمن میں وہ ایک ہی بادشاہ آیا تھا؟ کیا دنیا میں اور بادشاہ نہیں تھے؟ کیوں ہمیں ان کا نام نہیں پتا؟ بات یہ ہے کہ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے. جس نے نبی پاک سے اپنا رشتہ جوڑا نا، اللہ نے اس کے نام کو عروج دے دیا. آج بھی دیکھیں نا ہم اس کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ نبی پاک سے محبت کی نا، اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے عروج عطا فرما دیتا ہے. مگر ایک اور امپورٹنٹ بات، اتنا عروج، اتنا کمال کہ اس بادشاہ کا ذکر سیرت کی تقریباً کتابوں میں آپ کو ملے گا. لیکن اس بادشاہ کے ساتھ ایک وقت آیا تھا نا کہ جب اس نے نیگیٹو سوچا تھا، مکے والوں کے لیے برا سوچا، تو کیا ہوا؟ سیویئر پین، اس کے اوپر تو پنشمنٹ اللہ کی طرف سے آ گئی نا. جیسی توبہ کی وہ پنشمنٹ بھی دور ہو گئی اور اللہ نے ایمان بھی نصیب کر دیا. بات سمجھنے والی ہے. نیگیٹو سوچنا یہ اللہ کو کتنا ناپسند ہے. آج یہاں بڑی تعداد میں بزنس مین بیٹھے ہیں، وہ لوگ بیٹھے جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے، مگر حال یہ ہے کہ آج ہمارے ذہنوں میں بھی مسلمانوں کے لیے نیگیٹو سوچ آ جاتی ہے. آج ہمارے ذہنوں میں بھی، ہمارے دل میں بھی اپنے بھائیوں کے لیے کبھی حسد آ جاتا ہے، کبھی غیبت آ جاتی ہے، کبھی تکبر آ جاتا ہے. ذرا سوچئے نا، اے میرے آقا کے امتیوں، ہمارا دین تو یہ نہیں سکھاتا. میرے آقا کا تو قلب اقدس کتنا پاکیزہ ہے کہ آپ کے سینہ اقدس کو چیر کر اس میں 4 بار نور داخل کیا گیا. ہاں، شق کے صدر 4 بار ہوا. یہ نبی پاک کا معجزہ ہے. 2-3 سال کی عمر میں، پھر 12 سال کی عمر میں، پھر جب معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں جانا تھا، اور پھر جب قرآن پاک کی پہلی وحی نازل ہونی تھی، اس وقت بھی میرے آقا کے سینے کو چیر کر نور داخل کیا گیا. یہ کیسا نورانی دل ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کی پتہ ہے بات کیا نرالی ہے کہ آپ پیارے آقا کی شان بھی بیان کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی ریکویسٹ بھی لگا دیتے ہیں، اپنی فریاد بھی کرتے ہیں. کیا پیاری فریاد کی آپ نے، آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. یا رسول اللہ، آپ کا دل تو بڑا اجیالا ہے، ہم پر نگاہ فرما دیں یہ کالا دل بھی صاف ہو جائے. تو آج کے اس اجتماع میں ہمیں اپنا دل صاف کر کے جانا ہے، اپنے دل سے ان گندگیوں کو دور کرنا ہے. ایک طرف تو تمنا ہے کہ سینہ بنے مدینہ، کہتے ہیں نا، مگر ایسا سینہ کیسے مدینہ بنے گا جس میں تکبر ہو، جس میں حسد ہو، جس میں بدگمانی ہو، جس میں لوگوں کے لیے برائیاں ہوں، انتقام ہو. معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا، بس انتظار میں ہوں، بس موقع مل جائے. ارے میرے آقا تو جانی دشمنوں کو معاف کر دیں، اور ہم اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو معاف نہ کریں، اپنے ملازمین کو معاف نہ کریں. نہ کریں ایسا.
اگر واقعی نبی پاک کی سیرت کے بارے میں آپ سننے آئے نا تو ہمیں اپنے دل کو معافی کا عادی بنانا ہے. ایک حدیث سناؤں, میرے آقا فرماتے ہیں وہ لوگ جو معاف نہیں کرتے نا, ریونج, بدلہ دل میں رکھے ہوئے ہیں, رشتہ داریاں کاٹی ہوئی ہے, ہم نہیں جائیں گے ان کے گھر پر, ہم نہیں بلائیں گے اپنے گھر پہ ان کو, ہم ان سے کاروبار نہیں کریں گے, ہم ان سے دوستی نہیں کریں گے, حالانکہ چھوٹی سی بات ہوگی, جنہوں نے دل میں دشمنیاں رکھی ہیں, جو معاف نہیں کرتے. سنو, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. ہو جاتی ہے ملازم سے غلطی, ہو جاتی ہے کسی انسان سے غلطی, ہو جاتی ہے بیوی سے غلطی, ہو جاتی ہے کسی بچے سے غلطی. ہر غلطی پر ڈانٹا اور جھاڑا نہیں جاتا, ہر غلطی پر بدلہ لیا نہیں جاتا. معاف کرنے والے بنو اور اللہ سے عرض بھی کرتے رہا کرو, اے اللہ میں تو بندہ ہوں نا, بندہ ہو کر تیرے بندوں کو معاف کر رہا ہوں. اے اللہ تو تو خالق ہے, تو تو مالک ہے, تو تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے. میرے مولا تو مجھے معاف کر دے. مجھے ایک بات بتاؤ, ہمیشہ دعا میں ہم ایک دعا کرتے رہتے ہیں, یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے. بنتی ہے نا دعا کہ پہلے اپنا دل تو صاف کرو نا. پھر ایک اور بڑا پرابلم, حسد. اس نے تباہ کر دیا ہمارے معاشرے کو. آج بھائی کو بھائی سے حسد ہے, بہن کو بہن سے حسد ہے, رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے حسد ہے, اور ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ ہم حسد میں مبتلا ہو گئے. حالانکہ کتنا خطرناک گناہ ہے آپ کو پتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب بتائیں, ایک بندہ آج کے دور میں ویسے ہی مشکل ہے, نماز بھی پڑھے, روزے بھی رکھے, صدقے بھی دے, حج بھی کرے, اور پھر رات کو آ کر حسد کر کے اپنی نیکیوں کو آگ لگا دے. اس سے بڑا بے وقوف کون ہے کہ بھائی نیکیاں بھی کر رہا ہے اور حسد بھی کر رہا ہے. خدا را اس سے باہر آ جائیے. اور میں آپ کو ایک اور اس کی دنیاوی, اس کی کانسیکوینسز بتاؤں, اس کی دنیاوی پرابلم بتاؤں. آخرت کی جو نیکیاں برباد ہو رہی ہیں وہ تو الگ ہے. حسد کرنے والا بے سکون ہو جاتا ہے. ملتے لوگ ہم کو کہتے ہیں نیند نہیں آتی, ساری رات سوچتا رہتا ہوں, ٹینشن بہت ہے. اگر جس کو سکون نہیں مل رہا نا, یو ہیو ٹو چیک یور سیلف. چیک کرو, کسی کا حسد تو نہیں پال لیا, کسی کے بارے میں بدگمانی تو نہیں کر لی. اس کی پہلی سزا یہ ہے کہ نیند چلی جاتی ہے, سکون ختم ہو جاتا ہے, ذہن سوتا نہیں ہے. اور اس کی وجہ ہے نا, آپ کسی کے بارے میں سوچتے رہتے, وہ ترقی ہوتی ہے, آپ کی نیند خراب ہو جاتی ہے. اچھا, ناؤ کم ٹوورڈز دا اینڈ. میں آپ کو اس کا سولوشن بتانا چاہتا ہوں. حسد کی پہلے تعریف سمجھ لیں. واٹ از دا ڈیفینیشن آف جیلسی. انگریزی میں اس کو جیلسی کہتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن آپ نے اپنے آپ کو ہی دینا ہے, مجھے نہیں دینا, مگر دینا ایمانداری سے. ہاں, اگر بیماری چھپاؤ گے تو علاج کیسے ہوگا؟ اپنے آپ کو سچا جواب دے دینا. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے, جس سے حسد ہوا ہے نا اس کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا, نقصان اس کو ہو رہا ہے جس کو حسد ہو گیا ہے. نیکیاں اس کی برباد ہو رہی ہیں, سکون دل کا اس کا جا رہا ہے. تو 3 سوال کروں گا آپ سے, میرے بھائیوں سے بھی, اور جو مجھے پردے میں میری بہنیں سن رہی ہیں. بس مجھے ان 3 سوال کا آپ اپنے آپ کو جواب دیجئے گا. پہلا سوال, پہلے یہ ریئلائز کر لیں کہ جیلسی یا حسد ہو کس سے سکتا ہے. حسد انسان کو اسی سے ہو سکتا ہے جس کو ہم جانتے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فیصل آباد میں رہنے والا ارجنٹائن کے کسی بندے سے حسد کرے. جانتا ہی نہیں تو کوئی حسد نہیں ہوگا. تو حسد ہوگا جنہوں تجھے جانتے ہو. ٹھیک ہے, یا تو آپ کا رشتہ دار ہو سکتا ہے, آپ کا دوست ہو سکتا ہے, کاروباری کوئی ساتھی ہو سکتا ہے, بزنس کولیگ ہو سکتا ہے. یہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ عالم دین کو عالم دین سے شیطان حسد کرا دیتا ہے, نعت خواں کو نعت خواں سے حسد کرا دیتا ہے. تو کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ مجھے نہیں ہو سکتا. بھائی حضرت آدم کے بیٹوں کو حسد ہو گیا تھا. قابیل اور حابیل کا پرابلم کیا تھا؟ حسد ہی تھا نا. تو قابیل نے حابیل کو مار دیا, حسد کی وجہ سے بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا. اچھا, سب سے پہلا گناہ اس دنیا میں کیا ہوا تھا؟ شیطان نے سجدہ نہیں کیا حضرت آدم کو. پرابلم کیا تھی؟ تکبر تھا اور حسد تھا. دل میں جلن تھی کہ یہ اس کو سجدہ کیوں کر رہے ہیں فرشتے. اٹ مینس دا اولڈسٹ سن آن دا ارتھ. کائنات میں سب سے قدیم ترین گناہوں میں سے جو گناہ ہے وہ حسد ہے. اینڈ وی آر ناٹ ریئلائزنگ اٹ. سو ناؤ کم ٹوورڈز دا ٹیسٹ. پہلا سوال ہے, کوئی ایسا آپ کی لائف میں, آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے دوستوں میں, آپ کے جاننے والوں میں, کہ جب بھی اس کو کوئی نعمت ملتی ہے, عروج ملتا ہے, شہرت ملتی ہے, آپ کو تکلیف ہونے لگتی ہے؟ اچھا, ایک اور فیکٹری لگا لی, ایک اور نئی گاڑی لے لی, اچھا فلاں ملک کا بھی ویزا اس کا لگ گیا, نیا موبائل بھی لے لیا اس نے. جب اس کو نعمت ملتی ہے, اچھا بہنوں کے لحاظ سے, اچھا نیا زیور لے لیا. عورتوں کا تو یہ مسئلہ ہے نا, اچھا اتنے مہنگے والے برانڈ کے کپڑے لے لیے. اس کو کوئی چیز ملی
اور ہمیں یہاں پر درد ہونا شروع ہوا. وائے؟ پہلا سوال, اگر ہے کوئی ایسا تو اپنے آپ کو جواب دینا, مجھے نہیں. سیکنڈ سوال, کوئی ایسا ہے کہ جب بھی اس کے بارے میں آ کر ہمیں کوئی اچھی خبر دے اس کے بارے میں, یار پتا چلا وہ اور ترقی کر گیا, ہاں اس کا نام بڑا مشہور ہو گیا ہے, وہ بڑا عروج پہ جا رہا ہے, اس کی نئی فیکٹری لگ گئی, اس کا برانڈ چل پڑا ہے بھائی, اس کی تو کپڑے بڑا تیزی سے بک رہا ہے, اس کی تو انڈسٹری کی واہ واہ ہو گئی ہے. اور جیسے ہی ہمارے سامنے اس کی کوئی اچھی بات کرتا ہے نا, ہم کہتے ہیں کوئی اور بات کرو نا, اس کی تعریف اچھی نہیں لگتی, چینج دا ٹاپک, اس کی کیوں بات کر رہے ہو, کوئی اور کرو. کسی کی تعریف پر ادھر تکلیف ہو رہی ہے نا, اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ. تیسرا آخری ٹیسٹ, کوئی ایسا ہے کہ جب آپ کو کوئی آ کے اس کا نقصان بتائے, پتہ چلا اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی, یار اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, یا معاذ اللہ بچے ہیں نا ہمارے, بچے نے کوئی غلطی کر دی, اس کے بچے کا یہ معاملہ, ہاں اس کی بچی سے یہ معاملہ ہو گیا, بڑی بدنامی ہو گئی اس کی, او ہو بڑا افسوس ہوا, کہہ رہا ہے بڑا افسوس ہوا, دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں, میں تو چاہتا ہی تھا برباد ہو جائے. اگر ایسا ہے کہ کسی کے نقصان پہ آپ کو خوشی ہوتی ہے, اس کا مطلب حسد ہو گیا ہے. ان تینوں سوالوں کا جواب اب کوئی بھی ہو سکتا ہے, بھائی ہو سکتا ہے, بہن ہو سکتی ہے, رشتہ دار ہو سکتا ہے, دوست ہو سکتے ہیں, کاروباری لوگ, کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر ہے تو اس کا مطلب گڑبڑ ہو گئی ہے. اب اس گڑبڑ کا علاج کرنا ہے. یہ اتنا مردود ہے شیطان, ایسا حملہ کرواتا ہے. بعض اوقات کوئی دوست کہتا ہے ذرا یار آنا بھائی, نیا گھر لیا ہے, سارے دوست جمع ہوں گے, بریانی بھی کھائیں گے, کھانا بھی کھائیں گے, گھر سے باہر نکل کر کہیں گے 2 نمبر کے پیسے سے گھر بنایا ہے, نئی گاڑی لی ہے یار, آ جاؤ بھائی دکھانی ہے, اور نئی گاڑی میں گھومیں گے, آئس کریم بھی کھائیں گے, گاڑی سے اترتے ہی کہیں گے سود کے پیسوں سے لیے. یعنی کمال ہے یار, اللہ اسے ترقی دے رہا ہے, آپ کو پرابلم ہو رہی ہے. ایک بات کا سب مجھے مل کر جواب دیں, روزی دینے والا کون ہے؟ زور سے جواب دینا. شہرت دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ ہماری اولاد کے اچھے رشتے کروانے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا رب ہے تو اعتراض کیوں ہے بھائی؟ اللہ کی مرضی جس کو چاہے دے, یہ سمجھنا ہوگا پہلے. اچھا میں آپ کو ایک لاجیکلی بات سمجھا دیتا ہوں, کبھی بھی انشاءاللہ حسد نہیں آئے گا اگر یہ بات میری آپ صحیح سمجھ جاؤ گے. مثال کے طور پہ ماشاءاللہ ہمارے بھائی صاحب بیٹھے ہیں, بڑی انہوں نے آج تیاری بھی کی اور ہمارے اجتماع کو سجایا, اللہ ان کو جزائے خیر دے. میں مثال دیتا ہوں, میں ان کو 50,000 روپے دوں, 1,000 کے نوٹ, کہ حضرت ذرا کھڑے ہوں, میلاد کا اجتماع ہے, ذرا یہاں سے بانٹنا شروع کریں 1,000 روپے. تو جو ادھر بیٹھے نا وہ فوری طور پہ کیلکولیٹ کر لیں گے یار کہ حضرت کے پاس 50,000 ہیں, بندے تو 200 بیٹھے ہیں, یہ تھوڑی دیر میں ان کے پیسے ختم ہو جائیں گے. تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہاں سے کھڑے ہوں اور ذرا جلدی سے آگے آئیں اور ان کے ہاتھ سے لے لیں کہ ان کو ملنے سے پہلے مجھے مل جائیں. لاجیکلی تو سمجھ آتی ہے کہ یار 50,000 بندے 200 ہیں تو کم پڑ جائیں گے. لاجیکلی سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے یار جمپ کر کے اس لیے پیسے لے لیے. ان کے پاس 50,000 ہیں جو جلدی ختم ہو جائیں گے. میرے رب کے خزانے تو ان لمیٹڈ ہے نا, جب سے دنیا بنی ہے وہ بانٹ رہا ہے, وہ ختم نہیں ہوئے اور ختم ہونے بھی نہیں ہیں. تصور کرو نا, میرا رب اسے دے سکتا ہے تو تمہیں بھی دے سکتا ہے, وہ اس کو دولت دے سکتا ہے تو تمہیں بھی اس سے مانگو نا. یہ کیوں تمنا ہے کہ اس کے چھین کر مجھے مل جائیں, کہ یا اللہ میرے بھائی کو اور دے مجھے بھی دے دے, اے اللہ اس کو عزت دیے اور دے مجھے بھی دے دے. یہ پرابلم نہیں ہے. ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ جب تک اس کی ملے گی نہیں میری بڑھے گی نہیں. اللہ میرے بھائی کو اور دے, اس کو اور نواز, اس کو عزت دیے اور عزت دے, خوبصورت بنایا اس کا وقار اور بڑھا دے. اے اللہ اس کو تو نے مال دیا, اس کو اور دے. پروردگار تیرے تو خزانے بھرے, مجھے بھی دے دے. مانگو نا اس سے. یہ برا خیال کیوں دل میں آتا ہے کہ یار یہ نیچے جائے گا تو میں اوپر جاؤں گا؟ ایسا نہیں ہوتا. اور ایک بات یاد رکھنا, سارا فیصلہ آباد مل کر کسی ایک کو نیچا کرنے کی کوشش کرے, اگر اللہ نے عروج لکھا ہے اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکے گا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. ارے اللہ نے اس کے نصیب میں عروج لکھا ہے, تم ہوتے کون ہو نیچا کرنے والے؟ جتنی مخالفت کر لو, اگر اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے اسے مل کر رہے گا. تو اس چکر سے باہر آ جاؤ کہ کیسے نیچے جائے گا, کیسے بدنام ہوگا, کیسے اس کی آئٹم فیل ہوگی, کیسے اس کا بزنس ڈاؤن ہوگا. نہیں ہوگا. اگر تمہیں اپنا بزنس بڑھانا ہے تو میرے رب کی بارگاہ میں مانگنا شروع کر دو, بندوں کو دیکھنا چھوڑ دو, ان سے جلنا چھوڑ دو. کر کچھ نہیں سکو گے, اپنا سکون برباد کر بیٹھو گے. بالکل یہی میری بہنوں کے لیے میرا درس ہے. کسی کے گھر جاتے ہیں, کسی کی شادی میں جاتے ہیں, ارے بھائی شادی میں لے جاؤ, اپنے گھر میں پرابلم ہو جاتی ہے. دیکھا کتنا اچھا فرنیچر تھا ان کے گھر میں, اپنا تو بدلتے ہی نہیں ہو. ارے بھائی میں تمہیں دعوت کھلانے لے گیا تھا, فرنیچر دکھانے تھوڑی لے گیا تھا. اس کے گھر والوں نے اتنے مہنگے سیٹ پہنے تھے, وہ فلاں برانڈ کے کپڑے سلوا لیے, مجھے تو تم کپڑے ہی نہیں دلواتے. ارے بھائی ہر بندے کی اپنی حیثیت, اس کی اپنی فیملی. تو ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کسی کو دیکھ کر
ہمیں ٹینشن نہیں لینی ہے. ایک بات یاد رکھیں, اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت دیا ہے, اپنے حالات پہ خوش رہنا سیکھو, انجوائے کرو اللہ کی نعمتوں پر. ورنہ یہ والی جو ریس ہے نا کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں, کبھی بھی نہیں ختم ہونی. ہاں, آپ کروڑ پتی ہیں, آپ کو ارب پتی نظر آ جائے گا, ارب پتی, خرب پتی. بھائی لوگوں کے اپنے جہاز ہیں, کدھر تک دوڑو گے؟ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, لینڈ کروزر والے کو دیکھ کر ٹینشن ہوتی ہے میری لینڈ کروزر کب آئے گی. اب تو پتہ نہیں فارچونر اور پتہ نہیں کون کون سی V8 آ گئی ہیں, چلو جو بھی آ گئی, اس سے بھی بڑی آنے والی ہوگی, تیار ہوگی, تھوڑے دنوں بعد تمہاری سیکنڈ ہو جائے گی, وہ نہیں آ جائے گی. کب تک اس کو, اچھا اس کو دیکھ کر ٹینشن ہوئی, کبھی کسی تہجد گزار کو دیکھ کر ٹینشن ہوئی کہ یار یہ روز تہجد پڑھتا ہے, میں نہیں پڑھتا, میری تو فرض نمازیں چلی جاتی ہیں. کسی نیا آئی فون, کون سا 15 آیا نا, آئی فون 15 والے کو دیکھ کر نیا لے لیا اس نے, ٹینشن. یار کبھی یہ خیال نہیں ہے روز کا ایک پارا پڑھتا ہے, میں نہیں پڑھتا. کمپٹیشن کرنا ہے تو آؤ نا نیکیوں میں کریں, کہ یار یہ کاروبار بھی کرتا ہے, دین کا کام بھی کرتا ہے, میں تو صرف کاروبار کرتا ہوں. اس میں کمپٹیشن کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں دنیا کے مال میں کمپٹیشن کیوں نظر آتا ہے؟ نہیں پڑھا صحابہ کا کمپٹیشن؟ حضرت عمر لے کر گئے تھے نا آدھا مال, اور صدیق اکبر گھر کا سارا مال لے کر آ گئے نا. کیا نیکیوں کا کمپٹیشن تھا. تو خدا را میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پردے میں رہ کر میری بہنوں, یہ حسد سے باہر آ جاؤ, اللہ بہت نوازے گا آپ کو. ایک جملہ آج یاد کر جاؤ, آج کے اجتماع کا تحفہ لے جاؤ اور یہ دہراتے رہا کرو, سب کا بھلا سب کی خیر. دہراؤ نا, سب کا بھلا سب کی خیر, اور سب کے بھلے میں اپنی خیر. اللہ سے کہو یا اللہ تو سب کا بھلا کر, سب کی خیر کر, ان کا بھی بھلا کر, میری بھی خیر کر دے. تیرے پاس تو کمی نہیں نا میرے مولا, میں غریب, میں مسکین, میں پریشان, تو میری مدد کر, میرے بھائی کو اور دے دے. مجھے کوئی پرابلم نہیں کہ اسے تو نے کیوں دیا, میں ہوتا کون ہوں اعتراض کرنے والا. تو خالق, تو مالک, جسے چاہے عطا فرما, مگر مولا مجھے بھی عطا کر. مانگو نا اپنے رب سے. تو پلیز اگر آج میلاد کے اجتماع میں آئے ہو نا, میں قلب مصطفیٰ کا صدقہ رب سے مانگتا ہوں کہ اللہ جس نبی کو تو نے اتنا اجیالہ دل دیا, نورانی دل دیا, اس قلب مصطفیٰ کے صدقے ہمارے دل کو صاف کر دے. ہم محبتوں سے رہیں, ہم پیار سے رہیں. آپ کو, اچھا اب آخری بات, ٹیسٹ تو کروا لیا مولانا صاحب, دوائی تو دو, چلو آپ کو آج دوائی بھی دے جاتا ہوں. اگر میرا بھائی کوئی فیل کر رہا ہے نا کہ ہاں یار, اچھا مختلف چیزوں پہ حسد, کسی کی خوبصورتی سے حسد ہو جاتا ہے, کسی کے شہرت سے حسد ہو جاتا ہے, کسی کے پیسے سے حسد ہو جاتا ہے, کوئی سی بھی چیز سے حسد ہو سکتا ہے. ہو گیا نا, اب میں آپ کو علاج بتاتا ہوں. سب سے پہلا علاج, یہ تمام بیماریوں کا علاج ہے, جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور دل کی روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. اور پہلا علاج ہے دعا. دعا سے کنجوسی مت کیا کرو, یہ کمال کا علاج ہے. الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. اللہ سے دعا کرتے رہا کرو, اے اللہ میرا دل صاف کر دے, تکبر سے صاف کر دے, اے اللہ حسد سے صاف کر دے, بدگمانی سے صاف کر دے, کینے سے صاف کر دے, قلب سلیم دے دے, اللہ اچھا کر دے, مسلمانوں کے لیے پازیٹو سوچنے والا بنا دے. اللہ سے مانگو, اللہ کریم ہے, تم سچی دعا کرو گے اللہ دل صاف کر دے گا. پہلی بات. دوسرا علاج تھوڑا سا مشکل ہے, اینٹی بائیوٹک ہوتا ہے نا, انجیکشن میں تھوڑا درد ہوتا ہے نا, تھوڑا سا درد ہوگا. وہ کیا ہے؟ جس سے حسد ہوا ہے نا اس کے لیے دعا شروع کر دو. میں مثال کے طور پہ کسی کے پیسے سے حسد ہو گیا ہے, آپ نماز کے بعد دعا کرو, یا اللہ میرے وہ والے بھائی کو اس کے مال میں اور برکت ڈال دے. کسی کی شہرت سے حسد ہو گیا ہے, اللہ اس کی عزت میں اور اضافہ کر دے. کسی کی خوبصورتی سے حسد ہو گیا ہے, اللہ اس کے حسن و جمال میں اور برکت دے. آپ کہیں مولانا صاحب بندہ ہی اچھا نہیں لگ رہا, اور اسی کے لیے دعا کیسے کریں؟ تو میں نے کہا نا اینٹی بائیوٹک ہے, درد ہوگا, یہ تھوڑے دنوں کی بات, تھوڑے دن تک درد ہوگا, نہیں نکلے گی. اچھا دعا نہیں نکلے نا, سمجھ جانا اندر پرابلم زیادہ ہے. یار میرے سے دعا نہیں نکل رہی اپنے بھائی کے لیے, یعنی اندر اتنا بھرا ہوا ہے پرابلم کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا نہیں کر پا رہا. دعا کرتا ہوں تو درد ہوتا ہے, تو سمجھ جانا پکا صحیح پہنچا ہوں میں, پرابلم ہے اندر, بیماری پکی ہے, اب نکالنی ہے. ٹھیک ہے, تو کرنا دعا. تھوڑے دن مشکل لگے گی, آہستہ آہستہ دل صاف ہو جائے گا. آپ کو آ کر کوئی بتائے گا کہ یار وہ پتہ چلا اس کی ایک اور فیکٹری لگ گئی, تو آپ بولیں گے میں بھی تو دعا کر رہا تھا, لگنی تھی, اللہ اور برکت دے. پھر کلیئر ہو جائے گا, پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہے. تیسرا علاج, وہ حدیث پاک میں, تحفہ دو محبت بڑھے گی. جس سے حسد ہو جائے نا اس کو اچھا سا تحفہ, وہی والی بات مولانا صاحب اس کا چہرہ اچھا نہیں لگتا, اس کو تحفہ کدھر سے دوں؟ ہاں تحفہ مجھے, اچھا پرابلم اس کی نہیں ہے نا, اس کو تو کچھ بھی پرابلم نہیں, پرابلم مجھے صاف کرنا ہے. تو آپ انشاءاللہ تحفہ دیں گے, محبت بڑھ جائے گی اور کلیئر ہو جائے گا. ہاں ایسا ہے کہ جناب کلب والے ذرا 2-3 دن تک آپس میں کوئی تحفہ مت دینا, ورنہ وہ سمجھ جائے گا مولانا صاحب نے بیان کیا تھا اور وہ تحفہ لے کر آ گیا, لگتا ہے میرے سے حسد کر کے بیٹھا تھا. تو یہ کام ذرا ہفتے 10 دن پہلے دعا والا کر لو, یہ 10-15 دن بعد کر لینا. اور ایسا بھی مت کرنا کہ تحفہ دیتے ہوئے بتا دینا کہ بھائی تیرے سے حسد ہو گیا تھا, وہ ہماری بہن کو جا کے بتا دے کہ بہن بیان سنا تھا تجھ سے بڑا حسد تھا اس لیے اور جھگڑا ہو جائے گا. یہ بتانا نہیں ہوتا,
یہ ویسے ہی کبھی کبھی موقع نکال کے تحفے دیا کرو تو مسلمانوں میں محبت بڑھے گی. تو بہرحال آج کے اس بیان میں نے آپ کو عشق رسول کی داستان بھی سنائی اور پیارے آقا کے صدقے میں نے ایک ایسا پیغام دیا کہ ہم محبتوں سے رہیں, پیار سے رہیں. تھوڑی سی زندگی ہے یار, یہ لڑائی جھگڑے, انتقام, معاف نہ کرنا, دوریاں کر دینا, یہ ختم کر دیں. اگر آپ کو کوئی یاد آ رہا ہے نا رشتہ دار کہ ہاں یار چھوٹی سی بات پر کئی دن ہو گئے اپنے رشتہ دار سے بات نہیں کی ہے, اپنے ملازم کو فلاں کو ڈانٹ دیا تھا, فلاں سے رابطہ ختم کر دیا ہے, آج ہی فون کر لینا کہ یار بس چھوڑو, ختم کرو, کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کرو, مل کر رہتے ہیں, چائے پیتے ہیں, چلو یار. ہاں انشاءاللہ آپ بندوں کو معاف کریں, اللہ آپ کو معاف کر دے گا, اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. تو یہ الحمدللہ یہی درس, یہی پیار اور یہی تعلیمات دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی اس ماحول سے وابستہ رہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے مزید اسپیچز, ایسے مزید بیان سنیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا, مدنی چینل اس کو سبسکرائب کر لیں. فیس بک پر بھی ہے, یوٹیوب پر بھی ہے, آپ کے چینل ٹی وی پہ بھی آتا ہوگا. اپنی فیملی کے ساتھ دیکھا کرو, اس پہ ایسے بیانات بار بار آتے ہیں, سنیں گے تو انشاءاللہ دل صاف ہو جائے گا, انشاءاللہ فرق پڑے گا اور ہمارے اندر بدلاؤ آ جائے گا. اور اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی دنیا بھر میں دین متین کی بہت بڑے پیمانے پر خدمت کر رہی ہے. تو ایک 6 منٹ کی پریزنٹیشن ہے, ہم انشاءاللہ آپ کو بیان دعا سے پہلے وہ پریزنٹیشن دکھائیں گے تاکہ آپ کو ریئلائز ہو کہ کس آرگنائز وے میں کتنے بڑے پیمانے پر دعوت اسلامی دین متین کا کام کر رہی ہے. مجھے فیصل آباد میں اندازہ ہے, میں نے کئی فیکٹریز وزٹ کی ہیں, آپ کے یہاں بڑی آرگنائز یونٹس ہیں, بڑے بڑے ادارے ہیں, اور جناب بڑے جس کو کہیں کہ آرگنائز وے میں آپ کام کرتے ہیں. مگر آج آپ دیکھیں گے کہ ایک مذہبی آرگنائزیشن اتنے سارے ڈپارٹمنٹس میں کتنے بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں.